الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہمیں اور آپ کو عنایت فرمائی۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی باتیں پیش کی ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ماضی سے ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق حال سے ہے، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق مستقبل سے ہے۔ یقیناً قرآن کریم سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے مأمورات اور منہیات کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کا ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اسے ہم کریں، اور کن چیزوں سے اللہ ہمیں روک رہا ہے کہ ہم اسے رک جائیں۔ یہ اسی وقت ہم جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھیں اور جانیں۔ قرآن کریم میں ایک بات جگہ جگہ آئی ہے، اور وہ ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے سامنے عمل صالح کو واضح کروں۔ ایمان یقیناً اس کا تعلق اندرون سے ہوتا ہے، دل سے ماننا، اللہ کی وحدانیت پر یقین کرنا، رسولوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، یوم آخرت کو ماننا، تقدیر کو ماننا، اسلام کی ضروریات کو، جو ضروری اور مشہور چیزیں انہیں ماننا ضروری ہے۔ تو ماننے کا تعلق تو دل سے، جسے ایمان کہتے ہیں، اور ایک ہے اعمال صالحہ کرنا۔ یہ اعمال جو ہم کریں گے وہ اپنے اعضاء و جوارح سے کریں گے، ہم اپنے حرکات و سکنات سے کریں گے، ہم اپنے جسم و جان سے کریں گے۔ آخر یہ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ تو دیکھیے، اعمال صالحہ کے درجات ہیں۔ بعض اعمال ایسے جو فرض ہیں، ہم نے ایمان قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے قبول کرنے کے ساتھ ساتھ چند چیزیں ہم پر فرض کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں شہادت کا تذکرہ ہے، نماز کا تذکرہ ہے، روزے کا تذکرہ ہے، حج کا تذکرہ، زکوٰۃ کا تذکرہ۔ تو شہادت کا تعلق تو دل سے ہوا، اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اعمال ہی ہیں، اور یہ وہ اعمال ہیں جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ نے فرض کیے۔ ان اعمال میں سے کسی بھی عمل کا اگر آدمی انکار کر بیٹھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نماز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم روزے کو نہیں مانتے، تو پھر وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن وہ مانتا تو ہے، نماز کو، روزے کو مانتا ہے، حج کو مانتا ہے، زکوٰۃ کو مانتا ہے، دیگر شعائر اسلام کو مانتا ہے وہ، لیکن عمل میں کوتاہی کرتا ہے، عمل میں کوتاہ ہے۔ نماز کو فرض سمجھتا ہے لیکن نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہے، روزہ کو ضروری سمجھتا ہے لیکن روزہ رکھنے میں کوتاہی کرتا ہے۔ تو ایسا کوتاہی کرنے والا آدمی جو ہوگا وہ فاسق و فاجر کہلائے گا، اس کا شمار گنہگاروں میں ہوگا۔
اس کا شمار گناہ کبیرہ کے مرتکب ارتکاب کرنے والوں میں ہوگا۔ تو اعمال کچھ تو وہ ہیں جو نیک اعمال ہیں اور وہ فرض کا درجہ رکھتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو وجوب کا درجہ رکھتے ہیں، اور کچھ نیک اعمال ایسے ہیں جو سنن اور مستحبات کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہمیں جو آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے خاص طور سے طلبہ عزیز کی، وہ اسی بات کی طرف کہ سنن اور مستحبات جو دیکھنے میں معمولی سا عمل ہے لیکن وہ بھی کار ثواب ہے۔ مثال کے طور پر ایک درجے میں 10 بچے ہیں، میں یہ باتیں عموماً طلبہ سے کہا کرتا ہوں، ابھی کل پرسوں میں نے 2-3 درجوں میں یہ بات کہی، ایک درجے میں 10 بچے ہیں، پابندی سے شریک ہو رہے ہیں، ایک بچہ کسی وجہ سے 3 دن سے 4 دن سے نہیں آ رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا ہے، آپ فون کر کے معلوم کرتے ہیں، خبر خیریت دریافت کرتے ہیں تو یہ بھی کار ثواب ہے۔ لیکن صورتحال ایسی ہے کہ 10 دن ساتھی غائب رہتے ہیں، اگر آپ کا جگری دوست نہیں ہے تو آپ سوچتے مرے کٹے جو کرنا کرے، ہمیں کیا مطلب، اور جگری دوست ہے تو آپ تو ایک دن میں بے چین ہو جاتے ہیں، فون پہ فون لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی کالیں کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح جگری دوست کے لیے آپ بے چین ہو رہے ہیں، اسی طرح عام ساتھی کے لیے بھی آپ کو بے چین ہونا چاہیے کہ آخر کیا بات ہے 2 دنوں سے کلاس میں حاضر نہیں ہو رہا ہے، وہ یہ تو پابند تھا، کیا بات ہے درس میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ فون کر کے معلوم کرنا یہ بھی کار ثواب ہے۔ اور ایک بات ہے عمل صالح میں کسی کی خبرگیری کرنے میں اور ٹوہ میں پڑھنے میں فرق یاد رکھیے۔ ٹوہ میں پڑھنے کو شریعت نے منع کیا ہے، قرآن کریم نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹوہ میں مت پڑھو۔ ٹوہ میں پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ ایک ساتھی آپ کا ہے، مثال کے طور پر اس نے درخواست دے دی ہے، میسج کر دیا ہے کہ کسی وجہ سے میں 2 دن کے لیے کہیں جا رہا ہوں، اب آپ پیچھے پڑ گئے، یہ 2 دن کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ گھر جا رہے ہیں، کسی دوست سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ جا کہاں رہے 2 دن کے لیے، یہ بتا کیوں نہیں رہے، کیا بات ہے بھائی؟ اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ اس کا جو سرپرست ہے وہ پوچھ لے گا، اس کا جو نگراں ہے وہ پوچھ لے گا یہ کہاں جا رہا ہے۔ ایک استاد ہے 2 دن کے لیے چھٹی لے لی انہوں نے، اب بیگ لے کے وہ نکل رہے، آپ پیچھے پڑ گئے، بیگ لے کے جا کہاں رہے مولوی صاحب؟ یہ پیسہ کمانے جا رہے ہیں، کسی کسٹمر کو پھنسانے جا رہے ہیں، چندہ کرنے جا رہے ہیں، پروگرام میں جا رہے ہیں، آپ پیچھے پڑ گئے۔ یہ ہے ٹوہ میں پڑھنا۔ بھائی ضرورت ہوگی کہیں جا رہے ہیں، آپ کو کیا لینا دینا اس سے؟ اگر اتنی فکر آپ پوچھ لیجئے، اگر انہیں بتانا ہوگا تو بتا دیں گے، آپ کو نہیں بتانا ہوگا نہیں بتائیں گے۔ تو ٹوہ میں نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کریم نے سختی سے منع کیا ہے۔ تو وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹوہ میں نہیں پڑھنا ہے، پیچھے نہیں پڑ جانا ہے۔ اور خبرگیری کرنا یہ تو نبی نے تعلیم دی ہے، حدیث شریف ہے من لم يهتم بأمر المسلمین فلیس منا، سند کے لحاظ سے کوئی ضعیف روایت ہے، آقا نے فرمایا من لم يهتم بأمر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے معاملات کی خبرگیری نہیں کرتا ہے، جو مسلمانوں کے حال احوال کی فکر نہیں کرتا ہے، جو مسلمانوں کے غم میں خوشی میں شریک نہیں ہوتا ہے، جو ان کے دکھ کے درد میں شریک نہیں ہوتا ہے، فرمایا فلیس منا، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ تعلق نہیں مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ کہ ایسا آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے، ایسا آدمی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے، فخر ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے اعمال صالح کا تذکرہ جا بجا کیا۔ عمل صالح کے درجات ہیں، ہمیں کسی بھی نیک عمل کو ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی بھی برے عمل کو بھی آدمی معمولی نہ سمجھے۔ یہ چھوٹا سا عمل کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کبھی آدمی کے لیے جہنم مقدر ہو جایا کرتا ہے۔ آپ نے حدیث کا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک عورت بلی کو پالے ہوئی تھی اور بلی کو کھانا پینا نہیں دیتی تھی،
کھانا پینا نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں ڈال دیا کہ میری مخلوق کو ستا رہے ہو تم، کھانا پینا نہیں دے رہے۔ اور ایک آدمی جس نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے، زبان نکالے ہوا ہے، پیاس کے لیے تڑپ رہا ہے، دیکھنے والے نے اپنے چمڑے کے موزے کو کسی چیز سے باندھ کر کنویں میں ڈالا اور اس سے پانی نکالا اور اس بلکتے ہوئے کتے کو پانی پلا دیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشائش فرما دی۔ کبھی کبھی خیر کا عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن وہ انسان کی بخشائش کا، مغفرت کا سبب بن جاتا ہے، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ۔ آپ راستے پہ چل رہے ہیں، بیچ راستے پہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے، سینکڑوں لوگ صبح شام جاتے رہتے، آپ نے اس پتھر کو اٹھا کے کنارے میں کر دیا اور یہ سمجھ کے کیا کہ ہو سکتا ہے رات کے اندھیرے میں کسی کو ٹھوکر لگ جائے، لاؤ کنارے میں کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صدقہ ہے، کار ثواب۔ آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نل کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی بیکٹ میں اپنے برتن میں پانی بھر رہے ہیں، ایک دوسرا آدمی آ گیا، آپ نے کہا کہ پہلے آپ بھر لیجئے، آپ نے اپنے برتن کو ہٹا کے ان کے برتن کو مقدم کر دیا، یا آپ نے کہا آپ پانی لے لیجئے، آپ نے اپنے برتن کے پانی کو ان کے برتن میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی کار ثواب۔ اور مسکرانے میں ہمارا آپ کا کیا جاتا ہے؟ بعض لوگ تو ایسے ملتے لگتا ہے کہ پتہ نہیں نحوست ہی ٹپک رہی ہے، اور بعض لوگ تو مسکراتے کبھی نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھی لوگ بھی ایک آدمی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جس دن یہ صاحب مسکرا دیں سمجھ جائیے مولانا کہ اس دن بارش ہونا یقینی ہے۔ تو بعض لوگ مسکراتے بھی بالکل نہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمیں اپنے دوستوں سے جو ملنا چاہیے بوجہ طلق، مسکراتے ہوئے ملیے، خندہ پیشانی سے ملیے۔ فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی کار ثواب۔ اگر آدمی ثواب کمانا چاہے اور اعمال خیر کرنا چاہے تو ہر قدم پہ ثواب ہی ثواب ہے، بس نیت کو درست کر لیں اور کام کو ثواب سمجھ کے کرتے رہتے۔ نیت درست کر لیا آپ نے کہ اللہ کے رسول نے کہا، اب آپ جا رہے ہیں، بائک سے جا رہے ہیں مثال کے طور پر، سامنے راستے پہ ایک بوڑھی عورت ہے، بوڑھا مرد ہے، بچہ ہے جو راستہ کراس کرنا چاہ رہا ہے، لیکن گاڑیوں کے تیز آنے جانے کی وجہ سے کراس نہیں کر رہا ہے۔ آپ نے اپنی بائک میں اپنے فور ویلر بریک لگا دیا اور آپ نے اشارہ کیا چلے جاؤ۔ بظاہر معمولی عمل ہے لیکن آپ نے اس بچے کا خیال کیا، آپ نے اس بوڑھی عورت کا خیال کیا، بوڑھے مرد کا خیال کیا، ہو سکتا ہے آپ کی مغفرت کا یہ ذریعہ بن جائے۔ خیر کا کوئی بھی کام ہو اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اسی طرح برا کوئی سا بھی عمل ہو اسے بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر خیر کے عمل کو کرنے کی کوشش کیجیے، دوستوں کی خبرگیری کیجیے، آپ کے کمرے میں جو روم پارٹنر ہیں، جو آپ کے کمرے میں رہنے والے، ان کے بارے میں حال احوال معلوم کیجیے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے ایک بچہ 2 دن درجی میں نہیں آتا، وہ کمرے میں ہوتا ہے، ساتھیوں سے پوچھے کیا بات ہے ساتھی نہیں آ رہے، پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے کمرے میں۔ بھائی آپ اگر ان سے پوچھ لیتے کہ بھائی 2 دنوں سے کلاس کیوں نہیں جا رہے ہو، درجے میں پڑھنے کے لیے کیوں نہیں بیٹھ رہے ہو، تو آپ کا کیا خرچ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی پیسے تو نہیں لگتے ہیں۔ زبان تھوڑی سی ہلا دیجیے کہ بھائی 2 دن ہو گئے کلاس میں کیوں نہیں بیٹھ رہے ہو، آپ نے اس کی خبرگیری کی، یہ بھی کار ثواب ہے، یہ بھی ثواب کا عمل ہے۔ آج کل زندگی ایسی ہو گئی دوستو، انڈیویجول زندگی یعنی کہا جائے کہ شخصی زندگی جو ہوتی ہے، آدمی کی کیفیت آدمی تو ہم اچھے رہیں، دوسرا چاہے جیسے جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صاحب ایمان کی پہچان نہیں ہے، اور آپ تو طلبہ ہیں، آپ تو مستقبل کے علماء ہوں گے۔ ہم لوگوں کی عمر تو چل چلاؤ ہے، یوں بھی میں 42-43 سال کا ہو ہی گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی جو عمر ہے 60 سے 70 سال، 70 سال سے جہاں کروس کیے سمجھئے بونس پوائنٹ جاتا ہے، وہ کب اللہ تعالیٰ اٹھا لیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ بھی 60 سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، بلاوا تو کسی کا آ سکتا ہے، لیکن آپ نوعمر ہیں، آپ سے امید ہے کہ آپ قوم کے معمار ہوں گے، آپ مستقبل کے علماء ہوں گے، مستقبل کے مفتیان کرام ہوں گے،
مستقبل کے رہبران قوم و ملت آپ ہوں گے، اس لیے آپ کے لیے خاص طور سے یہ باتیں ہیں کہ ان باتوں کا خیال کیجئے، ان پر عمل کیجئے اور اپنی زندگی میں انہیں اتارنے کی کوشش کیجئے۔ بات یہ تھی دوستو کہ اعمال صالحہ کے درجات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سنن اور مستحبات بھی ہیں۔ چھوٹے کام کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں، اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ برائی کو برائی تو سمجھیے، برائی سے نفرت کیجئے، لیکن برائی کرنے والوں سے نفرت مت کیجئے۔ ہو سکتا ہے جو برائی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے اور وہ اللہ کے سامنے ایسا رو لے، ایسا گڑ گڑا لے، ایسا تڑپ اٹھے وہ اللہ کے سامنے کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لے اور آپ کے حسنات سے زیادہ اس کے حسنات ہو جائے، آپ کے مقابلے میں اس کا مرتبہ بڑھ جائے، اس لیے کہ اس نے آنسو بہائے، ندامت کے آنسو بہائے، گریوزاری کے آنسو بہائے ہیں۔ تو برائیوں سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن برے لوگوں سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، ان محبت سے گلے لگائیے، قریب کیجئے، ایمان کی دعوت دیجئے، اسلام سمجھائیے، اخلاق حسنہ کی تعلیم دیجئے، اعمال صالحہ سمجھائیے۔ اس طرح انشاءاللہ فرد صحیح ہوگا، اور جب فرد صحیح ہوں گے تو افراد سے معاشرہ بنتا ہے، تو انشاءاللہ پھر معاشرہ صحیح ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔